آج ہم ذکر کریں گے ان حالات کا کہ کربلا کے بعد کیا واقعات پیش آئے، اور ان لمحات کو سن کر روح کانپ جاتی ہے، اور ہم سنیں گے وہ دن جب اہل بیت علیہم السلام کو رہائی نصیب ہوئی، اور وہ کہاں گئے، امام سجاد علیہ السلام کی مدینہ میں زندگی کیسی گزری، اور کیوں بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو دوبارہ قید کیا گیا۔ کربلا کے بعد قید 10 محرم الحرام 61 ہجری، نہ نیزے رکے نہ تلواریں تھیں۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا، لیکن داستان کربلا ختم نہیں ہوئی۔ اہل بیت علیہ السلام، جن میں خواتین اور بچے شامل تھے، ان کے خیمے جلائے گئے، چادریں چھینی گئیں، امام زین العابدین علیہ السلام کو زنجیروں میں باندھ کر قید کیا گیا۔ قافلہ کربلا سے کوفہ لایا گیا، جہاں ابن زیاد کے دربار میں بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا تاریخی خطبہ تھا، جس نے دربار کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ کوفہ سے شام کا سفر، پھر قافلہ کو شام یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ راستہ کٹھن تھا، مصیبتیں زیادہ تھیں، شام میں جشن کا سماں تھا، لیکن بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام نے وہ خطبے دیے جنہوں نے یزید کی سازشوں کو آشکار کر دیا اور اس کی تمام تر کوششوں پہ پانی پھیر دیا۔ یزید کی شکست اور پھر سیدات کی رہائی۔ یزید نے ظاہری طور پر پشیمانی ظاہر کی اور مجبوراً اہل بیت علیہ السلام کو رہائی دی، لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، ہم واپس جانا چاہتے ہیں، لیکن پہلے ہمیں کربلا لے جاؤ تاکہ ہم اپنے پیاروں کو قبروں پر گریہ کر سکیں۔ کربلا کی طرف واپسی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ پہلا اربعین تھا جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے منایا۔ کربلا جب قافلہ پہنچا تو یہ اربعین کا پہلا دن یعنی کہ 20 صفر تھا۔ امام حسین، حضرت عباس، حضرت علی اکبر، جناب علی اصغر، جناب شہزادہ قاسم اور باقی شہداء کے مزاروں پر، ان کی قبروں پر پردہ داروں نے گریہ کیا۔ کہتے ہیں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے قبر حسین پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بھیا، ہم وہ پیغام مکمل کر کے آئے ہیں جو آپ نے ہمارے سپرد کیا تھا۔ زینب وہ مشن کامیاب کر کے آ چکی ہے، دیکھ تیرا سجاد میرے ساتھ کھڑا ہے۔ بھیا، میں اپنی تمام نسل تیرے راستے پہ، اپنے نبی کے راستے پہ کربلا میں قربان کر چکی ہوں۔ مدینہ واپسی۔ کربلا سے پھر قافلہ مدینہ پہنچا۔ پورا مدینہ ماتم کدا تھا جب دیکھا کہ جو حسین علیہ السلام قافلہ لے کر گئے تھے، اب وہ قافلہ آدھے سے بھی کم واپس آیا تھا۔ وہ قافلے کے سردار اب مدینہ میں واپس نہیں آئے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے مسجد نبوی میں ایک تاریخی خطبہ دیا، میں وہ علی ہوں جسے بغیر کسی جرم کے قید کیا گیا۔ میرے والد حسین کو بے جرم و خطا کربلا کے بیابان میں شہید کر دیا گیا۔ میرے نانا محمد مصطفیٰ تھے۔ مدینہ میں امام سجاد علیہ السلام کا قیام۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے کربلا کے بعد 34 سال مدینہ میں قیام فرمایا۔ مدینہ میں مسلسل وہ کربلا کی یاد میں گریہ کرتے رہتے۔ صحیفہ سجادیہ جیسا علمی خزانہ امت کو عطا کیا، یتیموں اور مساکین کی کفالت کی، خاموشی سے ظلم کی داستان کے خلاف نفسیاتی جنگ جاری رکھی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی دوبارہ قید۔ جب مدینہ میں لوگ امام حسین کے غم میں زیادہ جمع ہونے لگے اور یزید کے خلاف آوازیں بلند ہونے لگیں تو یزید کے گورنر نے خطرہ محسوس کیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی خطابت سے اثر سے تمام مدینہ بلکہ ارد گرد کے لوگ متاثر ہوئے۔ شام کی طرف جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے خطبات نے اثر کیا تو یزید کے گورنر نے بی بی سیدہ کو شام کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ بی بی زینب کو دوبارہ گرفتار کیا گیا اور شام کے قریبی علاقے کی طرف منتقل کیا گیا، جہاں انہوں نے زندگی کے آخری ایام گزارے۔
بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا مزار شام میں آج بھی موجود ہے، جہاں لاکھوں زائرین عقیدت مند حاضری دیتے ہیں۔ آج اگر تم نماز پڑھتے ہو، آج اگر تم پردہ کا خیال کرتے ہو، آج اگر آپ کو پتہ ہے ماں اور بہن کی تمیز کا، تو یہ حسین مظلوم کی قربانیوں کے ساتھ سیدہ زینب کا وہ امتحان ہے جو انہوں نے شام کے بازاروں میں دیا، جو انہوں نے قید خانوں میں دیا۔ یہ سیدہ کی محنتوں کا اثر ہے۔ صدقہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا کہ مالک ہمارے پردہ داروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل معصوم انفو کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ قائم رہ سکے اور ہماری اچھی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔